بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ میں گوہر بٹ شائستہ کے پلیٹ فارم سے آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ خبر یہ ہے کہ شہزاد اکبر اور پرویز لائی آمنے سامنے آگے ہیں، بلکہ میرا خیال ہے بات غالباً آگے دس دئیے، اور حقیقت بھی اسی طرح سے ہے کہ جو وفاقی حکومت ہے اور اسپیکر پنجاب اسمبلی ہے وہ آمنے سامنے آگے ہیں اور ایک دوسرے کے خلاف عملی اقدامات کرتے ہوئے دکھائی دیتے ہیں۔ واقعہ یہ ہے کہ ترین گروپ کے جو ایم پی ہیں، یعنی پی ٹی آئی کے ایم پی اے ہیں نذیر چوہان صاحب، انہوں نے شہزاد اکبر صاحب کے بارے میں، ان کے عقیدے کے بارے میں کچھ ایسے الزامات لگائے تھے جس پر شہزاد اکبر صاحب نے ان کی تردید بھی کی ہے، اپنے ٹویٹر اکاؤنٹ پر بھی کی ہے، وہ میں آپ کو سناتا ہوں ابھی انہوں نے کیا کہا ہے۔ لیکن اس پر ان کے خلاف ایک درخواست دی گئی تھی جو کہ سب کو پتہ ہے، پولیس کو دی گئی تھی، لاہور پولیس کو، وہاں پر ان کو گرفتار کیا گیا نذیر چوہان صاحب کو۔ نذیر چوہان صاحب گرفتار ہوئے، ان کی ضمانت ہو گئی، جیسے ہی وہ جیل سے باہر آئے تو ان کو پھر گرفتار کر لیا ایف آئی اے نے۔ اب ایف آئی اے کی حراست میں اس وقت وہ ہیں، لیکن ایک اور مقدمہ ان پر درج ہو چکا ہے، ویسے وہ بھی میں آپ کو بتاتا ہوں۔ تو یہ شہزاد اکبر صاحب نذیر چوہان صاحب کو جب گرفتار کر لیا گیا، چونکہ وہ ایم پی ہیں اور پنجاب اسمبلی کا اجلاس چل رہا ہے، اور یہ بھی بتایا گیا کہ جناب ان کی گرفتاری سے پہلے اسپیکر پرویز لائی کو اعتماد میں نہیں لیا۔ رولز کے مطابق پولیس اگر کسی ایم پی اے کو گرفتار کرے یا ایم این اے کو گرفتار کرے یا سینیٹر کو گرفتار کرے تو اسے سینٹ کے چیئرمین، قومی اسمبلی کے اسپیکر یا متعلقہ اسمبلی کے اسپیکر کو بتانا ہوتا ہے کہ جناب ہمیں یہ بندہ اس معاملے میں مطلوب ہے۔ اجازت نہیں لینی، بتانا ہے، انفارم کرنا ہے کہ جناب یہ بندہ ہمیں اس معاملے میں مطلوب ہے، تو اس لیے ہم اسے گرفتار کر رہے ہیں۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ رولز یہ کہتے ہیں کہ اسپیکر جو ہے وہ کسٹوڈین آف دا ہاؤس ہوتا ہے، اور کسٹوڈین آف دا ہاؤس کا مطلب یہ ہے کہ وہ پوری اسمبلی جو ہے وہ ان کے ایک باپ کی حیثیت حاصل ہے۔ چلے میں آسان لفظوں میں بتا دیتا ہوں، تو مطلب ہے کہ گھر کا سربراہ ہے وہ، تو جب گھر کا سربراہ ہے تو پھر اس کی اجازت ضروری ہے اس کے گھر کے کسی فرد کو گرفتار کرنے کے لیے یا اس کے گھر میں داخلے کے لیے۔ یہاں پر اجازت نہیں، بلکہ انہوں نے یہ کہا ہے کہ جناب آپ انفارم کر دیں، یعنی بتا دیں، مطلع کر دیں کہ اسپیکر کو کہ جناب اسی تہاڈا منڈا جڑا نا نے بڑا تانگ کیتا پیا چوہی صاحب تے اسی انہوں پھڑ کے لے چلے ہیں، یہی کہنا ہے، ٹھیک ہے۔ اب یہ بھی کام نہ پنجاب پولیس نے کیا تھا اور نہ ہی ایف آئی اے حکام نے کیا، بلکہ اس سے اگلی بات جو ہوئی وہ یہ ہوئی کہ اسپیکر نے، چونکہ پنجاب اسمبلی کا اجلاس چل رہا تھا، تو اس کے نذیر چوہان کے پروڈکشن آرڈر جو ہیں وہ جاری کر دیے، اور پروڈکشن آرڈر جاری ہونے کے باوجود ان کو پیش نہیں کیا گیا، کل بھی پیش نہیں کیا گیا تھا۔ اسپیکر پرویز لائی صاحب جو ہیں بہت زیادہ وہ اس پر برہم ہوئے تھے، اور انہوں نے کہا تھا کہ یہ خود کو ٹارزن سمجھتی ہے بیوروکریسی، اور یہ میں دیکھوں گا کہ کس طرح کرتے ہیں، اور یہ یہاں پر کوئی ٹارزن نہیں ہے، جنگل کا قانون نہیں ہے، یہ پارلیمنٹ کے ساتھ لڑائی چاہتے ہیں۔ انہوں نے گل بیوروکریسی تے پائی سی، لیکن اس کے بعد کیا ہوا؟ رات کو، شام کو شہزاد اکبر صاحب جو ہیں انہوں نے ایک ٹویٹ کیا، اور اس ٹویٹ کو ری ٹویٹ کیا کمنٹ کے ساتھ، کوٹ کے ساتھ، فواد چودھری صاحب نے۔ اچھا، فواد چودھری صاحب نے اس میں جو کہا وہ پہلے آپ کو وہ بتا دیتا ہوں۔ انہوں نے کہا کہ کفر کے فتوے اور توہین کے فتوے دینا عام سی بات بن گئی۔ شہزاد اکبر کا ملزم کو سزا دلوانے کا عمل قابل ستائش ہے۔ عدالتیں، امید ہے کہ عدالتیں اس سنگین جرم کو سنجیدگی سے لیں گی اور ملزم کو قرار واقعی سزا ملے گی۔ اب یہ وفاقی حکومت کے ظاہر ترجمان ہے، وزیر اطلاعات ہے۔ اب ان کی طرف سے یہ ٹویٹ آنے کا مطلب یہ ہے کہ وفاقی حکومت جو ہے وہ یہ کہہ رہی ہے پرویز لائی کی اس ساری کارروائی کے بعد جو کل انہوں نے سخت غصے کا، برہمی کا، ناراضگی کا اظہار کیا، اور جس میں ان کا مطلب پرویز لائی دا چودھری جا گیا پیسے، جٹ باہر آیا کھلوتا سی، جٹ دا کھڑاک کرنا چاہ رہے چوہی صاحب، تو وہ سارے معاملے کے اندر اس کے باوجود اگو پھر فواد چودھری جاٹی ہے، ویسے تو وہ بھائی صاحب نے نواں کھڑاک کرتا، اس نے بتا دیا کہ وفاقی حکومت کا کیا موقف ہے اس کے اوپر۔ اس لیے میں نے شروع میں کہا کہ یہ وفاقی حکومت ورسز اسپیکر پنجاب اسمبلی کوئی اس طرح کا معاملہ بن گیا۔ اسپیکر پنجاب اسمبلی کا یہ مسئلہ نہیں ہے بالکل کہ جناب نذیر چوہان جو ہے اس نے غلط الزام لگایا یا صحیح الزام لگایا، یہ مسئلہ نہیں۔ اسپیکر پنجاب اسمبلی یہ کہتے ہیں کہ میں نے پروڈکشن آرڈر جاری کیے ہیں، قانون کے تحت کیے ہیں، آپ نے انہیں پیش نہیں کیا۔ آج جو کارروائی ہوئی وہ یہ کارروائی ہوئی کہ پنجاب اسمبلی کا اجلاس جو ہے
وہ تاخیر سے شروع ہوا، اور جب شروع ہوا تو بہت تھوڑے ارکان تھے، یعنی بہت تھوڑے سے مراد ہے کوئی 50 کے قریب ارکان ہوں گے۔ اس کی روٹین یہ ہے کہ تلاوت کلام پاک ہوتی ہے، اس کے بعد نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم ہوتی ہے، اور اس کے بعد کارروائی کا آغاز کیا جاتا ہے۔ اسپیکر صاحب نے جب ان دونوں جو آئٹمز ہیں، یعنی تلاوت قرآن پاک اور نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد بات شروع کی، تو انہوں نے کہا کہ میں نے پروڈکشن آرڈر جاری کیا تھا نذیر چوہان کا، اور مجھے لگتا نہیں ہے کہ وہ ان کو یہاں پر لایا گیا ہے اسمبلی کے اندر، لہٰذا اب یہ کارروائی جو ہے، اور میں نے چونکہ پہلے کہہ دیا تھا کہ ہم نے کل یہ طے کیا تھا کہ اب کارروائی صرف نذیر چوہان کے حوالے سے ہوا کرے گی، تو اب اجلاس جو ہے وہ آگے پیر کے روز تک میں ملتوی کرتا ہوں۔ بڑے ہی ایک ناخوشگوار انداز میں انہوں نے یہ بات کی، اور اجلاس کو پھر ملتوی کر دیا گیا پیر کے روز تک کے لیے۔ آج جمعہ ہفتہ اتوار ویسی چھٹی ہوتی ہے، لہٰذا اجلاس آگے چلا گیا۔ اچھا، اب ایف آئی اے حکام کے جو ذرائع ہیں ان سے بات ہوئی تو کہ جناب وہ پروڈکشن آرڈر آئے تھے تو آپ نے ان کو پیش کیوں نہیں کیا؟ تو ایف آئی اے حکام نے یہ بتایا کہ جناب یہ فیڈرل جورسڈکشن ہے ہمارا دارہ، اس میں صوبائی اسپیکر کا جو ہے وہ کوئی عمل دخل نہیں، ان کے آرڈر ہم ماننے کے پابند نہیں ہیں، یہ ان کی طرف سے جواب آیا۔ اچھا، اب میں اس بات پہ تھوڑا سا کنفیوز اس لیے ہو گیا کہ نیب جو ہے وہ فیڈرل ادارہ ہے، اس کے صوبائی آگے جو ہیں وہ ہیں سب طرف، ہر صوبے میں ان کے ریجنل آفیسز ہیں یا صوبائی آفیسز ہیں، تو جب نیب میں گرفتار ہوتا ہے بندہ تو اسپیکر پنجاب اسمبلی کال کرتا ہے، پروڈکشن آرڈر دیتا ہے، تو علیم خان پیش ہوتے رہے، حمزہ شہباز شریف کو پیش کیا جاتا رہا، وہ باقاعدہ طور پہ اسمبلی کا اجلاس اٹینڈ کرتے رہے، تو پھر وہ کیا تھا؟ وہ نیب دا ادارہ کوئی اسپیکر دے تھلے آندا ہے؟ یہ عجیب سی بات جو ہے نا، یہ ان کا جواب ہے۔ اور اسی طرح اگر نوٹ کریں تو پنجاب پولیس نے اگر کوئی بندہ گرفتار کیا ہو، جیسے کہ میں آپ کو ایک مثال دیتا ہوں، ماضی کی مثال دیتا ہوں، اور بہت بڑی مثال ہے کہ یہ جو پرویز ہے نا شیخ رشید صاحب وزیر داخلہ ہیں آج کل، وہ بڑی بدتمیزی کیا کرتے تھے۔ 93 کی اسمبلی تھی تو اس میں وہ بے نظیر بھٹو صاحبہ کو بہت زیادہ بد تہذیبی کے ساتھ بلایا کرتے تھے، نعرے لگایا کرتے تھے، آوازیں کسا کرتے تھے۔ بہرحال ان کے اوپر ایک مقدمہ درج ہوا اور ان کے گھر سے کلاشن کو برآمد ہوئی، آپ کو یاد ہوگا، بڑا مشہور کیس تھا، لال حویلی سے ان کو گرفتار کر لیا گیا۔ گرفتار کر کے تو پنجاب پولیس لے گئی۔ اب جب وہ قومی اسمبلی کے رکن بھی تھے تو اجلاس آیا تو یوسف رضا گیلانی صاحب نے شیخ رشید کے پروڈکشن آرڈر جاری کیے، اور پنجاب پولیس نے باقاعدہ اس کو کمپلائی کیا اور جا کر وہاں پر پیش کیا باقاعدہ طور پر، یعنی وہ اسمبلی میں آتے رہے، ان کو اجازت ملی، وہ اسمبلی کا جتنے دن اجلاس چلتا رہا وہ اسمبلی میں آتے رہے۔ یہی سلسلہ جو ہے اگر آپ نوٹ کریں تو یہ سب طرف اسی طرح سے چل رہا ہے۔ سندھ میں جو ارکان گرفتار ہوئے ان کو کیا جاتا رہا، اس طرح بلوچستان میں جو ہوئے، کے پی میں اگر کوئی ہوا تو اسی طرح سے ہوا، نیب نے کیا، ایف آئی اے نے کیا، لیکن نذیر چوہان کے معاملے پر آ کر معاملہ تھوڑا بگڑ گیا۔ اور وہ معاملہ کیا ہے؟ معاملہ سیدھی گل ہے، کیونکہ یہ جو کمپلیننٹ ہیں نذیر چوہان کے خلاف، یہ شہزاد اکبر صاحب ہے۔ شہزاد اکبر صاحب ہی وہ شخصیت ہے جن پر الزامات یا فتوے سچے جھوٹے جو بھی ہیں وہ لگائے ہیں نذیر چوہان نے، اور شہزاد اکبر صاحب نے ہی ان کے خلاف 2 ایف آئی آرز درج کروائی ہیں، ایک لاہور پولیس کے پاس ہے اور ایک ایف آئی اے کے پاس ہے۔ تو لہٰذا یہ وہ شہزاد اکبر صاحب ہی جو ہیں وہ وفاقی مشیر داخلہ ہیں، ٹھیک ہے، اور ایف آئی اے ان کے انڈر ہے۔ اب یعنی خودی مدعی اور شہزاد اکبر صاحب ہی اس وزارت کے وزیر ہیں، ایف آئی اے جس کے انڈر فال کر رہی ہے۔ تو وہ فیض احمد فیض کا ایک شعر مجھے یاد آ گیا کہ بنے ہیں اہل ہوس مدعی بھی منصف بھی، کسے وکیل کریں کس سے منصفی چاہیں، یہ والا کچھ ایسا معاملہ ہوا ہے۔ لیکن معاملہ اتنا سادہ اور سمپل نہیں ہے۔ یہ جو الزام لگایا گیا ہے یہ بہت، میں پہلے بھی عرض کر چکا ہوں، ایک ایسا الزام ہے جس کے بعد انسان کی زندگی جو ہے وہ بہت مشکل ہو جاتی ہے پاکستان جیسے معاشرے کے
کے اندر. اور شہزاد اکبر صاحب کے جو ٹویٹس میں نے آپ سے کہے ہیں, میں آپ کو وہ پروڈیوسر صاحب سے کہوں گا کہ وہ ٹویٹس بھی آپ کو دکھائیں, جن میں انہوں نے کہا کہ نذیر چوہان نے مجھ پر جھوٹا من گھڑت الزام لگایا. میں اب اس ٹویٹ کے نا آپ کو کرکس بتا رہا ہوں. اور انہوں نے کہا کہ میں نے, بلکہ یہ جو ٹویٹس ہیں اس کے بعد میری اور میرے اہل خانہ کی زندگی جو ہے وہ باقاعدہ طور پر خطرے میں آ گئی, اور میری جو ہے نا مطلب میرے لیے مشکل ہو گیا. اور انہوں نے کہا کہ میں بالکل مسلمان ہوں. یہ ٹویٹ کے اوپر آپ دیکھ سکتے ہیں, انہوں نے کہا اس بات کو کہ وہ مسلمان ہیں اور نبی پاک حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی آخری نبی ہونے پر مکمل کامل ایمان رکھتے ہیں. یہ بات انہوں نے 3-4 حصے ہیں اس ٹویٹ کے, تو میں نے وہ جو کام کی بات ہے وہ بتا رہا ہوں. ساتھ ہی جو آخر والا ٹویٹ ہے اس میں انہوں نے یہ کہا ہے کہ جناب عدالت میں معاملہ ہے اور مجھے امید ہے کہ ملزم جو ہے وہ اپنے منطقی انجام کو پہنچے گا, جس کا مطلب یہ ہے کہ وہ بالکل کسی صورت اپنے سٹانس سے, اپنے سٹینڈ سے پیچھے ہٹنے کو تیار نہیں. اور جب ان ٹویٹس کو ری ٹویٹ کر دیا فواد چودھری صاحب نے, تو پھر یہ بات کہنے میں یا سمجھنے میں حق و جانب ہیں کہ جناب وفاقی حکومت جو ہے وہ پرویز لائی صاحب کو اور اس معاملے کے اوپر کیا سوچ رکھتی ہے, خاص طور پہ نذیر چوہان کے حوالے سے. اچھا, اب معاملہ اس سے بھی تھوڑا سا آگے ہے, وہ بھی میں آپ کو یاد دلانا چاہتا ہوں. پتہ تو شاید آپ کو ہوگا لیکن میں یاد دلا دیتا ہوں. یہ جو ترین صاحب کا معاملہ بگڑا ہے نا, اور ترین صاحب جو اہم ترین سے کم ترین بلکہ نااہل ترین ہوتے گئے اور دور ترین ہوتے گئے عمران خان سے, وہ معاملے کے پیچھے بھی ترین گروپ کے راجہ ریاض صاحب بابانگ دوہل یہ بات کہہ چکے ہیں کہ جناب شہزاد اکبر وہ شخص ہے جس نے عمران خان دے کان پرے اور عمران خان کو یہ پٹیاں پڑھائیں اور ان کے اوپر کو وسوسے ان کے دل میں ڈالے, ٹھیک ہے. اور اس کے نتیجے میں ترین صاحب کو انہوں نے دور کیا اور یہاں پر ان کے خلاف نام نہاد کارروائی شروع کی گئی ہے, جس کے نتیجے میں ترین صاحب اور ان کی فیملی کے خلاف باقاعدہ طور پر کیسز درج ہوئے. اب یہ وہ سارے الزامات ہیں جو اگر آپ نوٹ کریں تو یہ سارا معاملہ شہزاد اکبر صاحب کے گرد گھومتا ہے. سٹارٹ ترین صاحب سے ہوا, ترین صاحب کہتے ہیں کہ شہزاد اکبر نے کیا, شہزاد اکبر صاحب جو ہیں وہ اس بات کی تردید کرتے رہے. پھر اس کے بعد نذیر چوہان صاحب بولے, انہوں نے اٹھ کے غصے میں یہ بات کی, اور پھر بعد میں خیر نذیر چوہان مکریا بھی بچو, اسی لیے ان کا ٹیسٹ کروانے کے لیے, وائس ٹیسٹ کروانے کے لیے ایف آئی کے دیا گیا تھا. اچھا, وہ سارا کچھ ہوتا رہا. اب میں آپ سے عرض یہ کرنا چاہتا ہوں کہ اس سارے معاملے کو اگر دیکھا جائے تو اس میں حکومت کی جو ارباب اختیار ہے, جو کوئی بھی ارباب اختیار ہے, مثلا ظاہر ہے کہ یہ سویلین معاملہ ہے اور اس میں کوئی جو کہا جاتا ہے نا اکثر کہ خلائی مخلوق انوالو ہے, اس میں کوئی خلائی مخلوق انوالو نہیں, مجھے تو کم از کم نظر نہیں آتی. اس میں جو معاملہ ہے وہ پرسنالٹی کلیش سے شروع ہے, ٹھیک ہے, اور بعد بڑھتے 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 لوگوں کے ایمان چیک ہونے تک آ گئی ہے, اور پھر اس کے بعد مقدمات درج ہو رہے ہیں, گرفتاریاں ہو رہی ہیں, اور پھر خفیہ مقدمات درج کیے گئے ہیں, اور پھر پرویز لائی صاحب جو ہیں انہوں دا چودھری جا گیا پہ. اچھا, پرویز لائی صاحب کا جو ایشو ہے وہ یہ ہے کہ جناب میں نے پروڈکشن آرڈر جاری کیا ہے بطور سپیکر, اور آپ ساری حکومتیں اس پروڈکشن آرڈر کو ماننے کی پابند ہیں, اور اگر آپ نہیں مانیں گے تو یہ تو پھر ایوان کی توہین ہے. میں تو اس بات پہ بالکل کمپرومائز نہیں کروں گا, کل وہ اس بات کو کہہ چکے. اب یہ سارا سلسلہ جو ہے وہ چلتا چلا جا رہا ہے, جس میں کہ وفاقی حکومت کے جو ترجمان ہیں ان کا بیان آپ کے سامنے آ چکا ہے, اور یہاں پر اپوزیشن کو ایک موقع سا مل گیا. کل بھی نعرے لگے اجلاس کے اندر, شہزاد اکبر کے خلاف نعرے بازی ہوئی, اور جس کو لیڈ کرنے والے جو تھے وہ ظاہر ہے نون لیگ کے لوگ تھے, لیکن ساتھ پی ٹی آئی کے جو تحریکیں ہیں اپنا ترین گروپ کے لوگ, وہ بھی ساتھ ان میں ہم آواز تھے. آج بھی جب پرویز لائی نے کہا کہ اس آرڈر پر عمل نہیں ہوا تو پھر شیم کے نعرے جو ہیں وہ لگے, اور لوگوں نے خیر زیادہ دیر اجلاس نہیں چلا, کل ملا کے 5 منٹ میرے خیال لگے ہوں گے, 5 7 10 منٹ لگے ہوں گے. آپ نوٹ کر لینا 10 منٹ سے میرا خیال زیادہ اجلاس نہیں چلا. ہاں, اس میں تلاوت کلام پاک اور نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی اگر شامل کر لیا جائے ساری کارروائی میں تو پھر آپ سمجھیں کہ یہ ٹوٹل 10 منٹ کا ٹائم تھا, اور اس کے بعد اجلاس ملتوی کر دیا گیا. تو یہ سارے معاملے کے اندر آپ اگر نوٹ کریں تو صرف اور صرف ایک چیز کھل کے سامنے آتی ہے حضور اعلیٰ کہ حکومت کڈی نااہل ہے. ایک چھوٹی سی بات کو یہ پراپر طریقے سے ڈیل نہیں کر پائے,
یعنی میں بالکل نہیں کہہ رہا کہ نذیر چوہان کے خلاف جو شہزاد اکبر نے کارروائی کی ہے وہ نہیں کرنی چاہیے تھی، ان کا حق کیا قانونی وہ کریں، لیکن یار یہ ایک چھوٹی سی بات ہے، پروڈکشن آرڈر جاری ہوا اس کو پیش کر دو، بات ختم، پرویز لائی بھی ٹھنڈا ہو جائے گا اور معاملہ بھی ختم ہو جائے گا اور آگے چیزیں چلتی بھی چلی جائیں گی، جو قانونی کارروائی ہے وہ آگے چلتی جائے گی۔ پرویز لائی صاحب آپ کے اتحادی ہیں، انہوں نے مل ملا کے دس دو کہ بھائی نسی اس بندے کا مکو ٹھپنا ہے اور عدالتوں میں سلسلہ چلتا رہے گا، لیکن وہ اس بات کو وفاقی حکومت سمجھنے کو تیار نہیں، اڑ پھنس نہیں ہوتی، زد بازی کے اندر جو ہے یہ معاملہ خراب ہوتا جا رہا ہے۔ مجھے تو نہیں لگتا کہ مستقبل قریب میں کوئی شخص ایسا ان میں سے نکلے گا جس میں اتنی سینس ہوگی کہ اس معاملے کو سنبھال سکے۔ ویسے شہزاد اکبر صاحب نے جو کچھ معاملہ کیا ہے، اگر آپ نوٹ کریں تو اس حکومت کے بہت سارے کام جو خراب ہوئے ہیں وہ شہزاد اکبر دی نہلی دلی ہوئے ہیں، کیونکہ شہزاد اکبر صاحب جو ہے نا وہ ہر چیز کے ماہر بن جاتے ہیں اور غالب جو کچھ بھی نہیں نکلتی۔ آپ دیکھ لیں یہ جو ہیں شہباز شریف کے خلاف مقدمہ، نواز شریف کے خلاف مقدمہ، یہ جو ہیں اپنا اپوزیشن کے سارے لیڈر حمزہ شہباز کے خلاف مقدمہ، یہ سارے کے سارے معاملات کے اوپر اگر آپ نوٹ کریں تو سب کے پیچھے جو ماسٹر مائنڈ ہے وہ بیرسٹر شہزاد اکبر صاحب ہیں، لیکن ابھی تک تو وہاں سے عملی طور پہ 1 روپیہ بھی ہوتا ہے، ایک ٹیڈی پیہا وہ بھی برآمد نہیں ہوا، مگر قوم کے 3 سال اور اربوں روپے اس سارے کام کے اوپر لگے ہیں۔ حکومت کی انرجیز الگ، جو کام وہ پوزیٹیو سائیڈ پہ کر سکتی تھی وہ اب سیاسی پوائنٹ سکورنگ کی طرف لگی رہی، لہٰذا لوکی رلے پے نے، لیکن کچھ لوگوں کی جو ہے نا تسکین وہ ان کی ہو رہی ہے انا کی، تو بس ٹھیک ہے، پھر عوام رلدی پئی ہے۔ یہ معاملہ جو ہے یہ جس کو نذیر چوہان ورسز شہزاد اکبر تھا یا ترین گروپ ورسز شہزاد اکبر تھا، اب وہ عملی طور پر پرویز لائی ورسز شہزاد اکبر یا پرویز لائی ورسز وفاقی حکومت جو ہے وہ بن چکا ہے۔ اب دیکھتے ہیں کہ آگے جا کر یہ معاملہ کیا رخ اختیار کرے گا، لیکن معاملہ نازک ہے، اس لیے میں نے بڑے احتیاط کے ساتھ یہ ساری باتیں کی ہیں۔ اگر آپ کو کسی بات پہ اعتراض ہو تو ڈیسینسی کے ساتھ لکھ دیجیے گا۔ اب دیکھتے ہیں کہ آگے جا کے یہ معاملہ کیا رخ اختیار کرتا ہے اور چیزیں کس طرف کو بڑھتی ہیں۔ فی الحال جو ساری صورتحال اور معاملات تھے وہ میں نے آپ تک پہنچا دیے۔ اب تک کے لیے اتنا ہی، ملتے ہیں اگلے ویلاگ۔